بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا و سہلا اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورسک. جماعت دہم اے مضمون ہدایت النحو سبق نمبر 15. کتاب کی طرف دیکھیں. فصل اذا تنازع الفعلان في اسم ظاهر بعدهما أي أراد كل واحد من الفعلين أن يعمل في ذلك الاسم فهذا إنما يكون على 4 أقسام. الأول أن يتنازع في الفاعلية فقط نحو ضربني وأكرمني زيد. الثاني أن يتنازع في المفعولية فقط نحو ضربت وأكرمت زيدا. الثالث أن يتنازع في الفاعلية والمفعولية ويقتضي الأول الفاعل والثاني المفعول نحو ضربني وأكرمت زيدا. الرابع عكسه نحو ضربت وأكرمني زيد. واعلم أن في جميع هذه الأقسام يجوز إعمال الفعل الأول وإعمال الفعل الثاني خلافا للفراء في السورة الأولى والثالثة أن يعمل الثاني، ودليله لزوم أحد الأمرين إما حذف الفاعل أو الإضمار قبل الذكر وكلاهما محظوران، وهذا في الجواز. وأما الاختيار ففيه خلاف البصريين فإنهم يختارون إعمال الفعل الثاني اعتبارا للقرب والجوار، والكوفيون يختارون إعمال الفعل الأول مراعاة للتقديم والاستحقاق. فإن عملت الثاني فانظر إن كان الفعل الأول يقتضي الفاعل. ترجمة العبارة. فصل اذا تنازع الفعلان في اسم ظاہر بعدهما. یہ فصل ہے کہ جب دو فعل تنازع کرے، جھگڑا کرے، فی اسم ایسے اسم میں جو کہ ظاہر ہو، بعدهما ان دونوں کے بعد، یعنی ان دونوں فعل کے بعد اس میں ظاہر ہو اور دونوں اس میں جھگڑا کرے. ای ارادہ یعنی چاہے، کل واحد من الفعلین دونوں فعلوں میں سے ہر فعل، ای یعمل فی ذلک الاسم کہ وہ عمل کرے اس اسم میں، یعنی اسم ظاہر میں. فہذا پس یہ انما یکون علی 4 اقسام 4 اقسام پر ہے اختلاف. الاول پہلی قسم ان یتنازع فی الفاعلیت کہ اختلاف کرے، جھگڑا کرے فی الفاعلیت فاعل ہونے میں، فقط صرف جیسے ضربنی واکرمنی زید. الثانی ان یتنازع فی المفعولیت فقط کہ تنازع کرے، جھگڑا کرے مفعول ہونے میں صرف جیسے ضربت واکرمت زیدا. الثالث ان یتنازع فی الفاعلیت والمفعولیت کہ وہ دونوں فعل جھگڑا کرے فاعلیت اور مفعولیت میں. ویقتضی الاول الفاعل پہلا فعل فاعل کا تقاضا کرے، والثانی المفعول اور دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کرے جیسے ضربنی واکرمت زیدا. الرابع عکسہ اور چوتھی صورت اس کے برعکس، یعنی پہلا فعل مفعول کا تقاضا کرے اور دوسرا فعل فاعل کا تقاضا کرے جیسے ضربت واکرمنی زید. وعلم اور جان لو ان فی جمیع هذه الاقسام کہ ان تمام قسموں میں یجوز جائز ہے اعمال الفعل الاول پہلے فعل کو عمل دینا، و اعمال الفعل الثانی اور دوسرے فعل کو عمل دینا، خلاف للفراء اختلاف ہے امام فراء کا، فی صورت الاولی والثالثہ پہلی اور تیسری صورت میں، ایعمل الثانی کے دوسرے فعل کو عمل دیا جائے گا. دلیل ہو اور اس کی دلیل لزوم احد الامرین کہ 2 کاموں میں سے ایک کا لازم آنا ہے، ایک چیز کا لازم آنا ہے، اما حذف الفاعل یا تو فاعل کا حذف کرنا لازم آئے گا، او الاضمار قبل الذکر یا اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، یعنی ذکر سے پہلے ضمیر لانا لازم آئے گا. وکلاہما محظوران اور یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں. وہذا فی الجواز اور یہ خلاف جواز میں تھا. واما الاختیار بہرحال پسندیدہ، ففی خلاف البصریین پس اس میں بصریین کا اختلاف ہے. فإنہم یختارون پس بے شک وہ پسند کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں اعمال الفعل الثانی دوسرے فعل کو عمل دینا، اعتبارا للقرب والجوار قرب اور پڑوس کا اعتبار کرتے ہوئے. والکوفیون اور کوفی حضرات وہ پسند کرتے ہیں اعمال الفعل الاول پہلے فعل کو عمل دینا، مراعاۃ للتقدیم والاستحقاق کے مقدم اور استحقاق ہونے کی رعایت کرتے ہوئے.
फ़ैन अमल तसानी, बस अगर आप दूसरे फ़ेल को अमल दें, फंजुर पस देखें, इन कानल फ़िअलुल अव्वल, अगर पहला फ़ेल हो यक़्तज़िल फ़ाइल, फ़ाइल का तकाज़ा करने वाला। तौज़ीह वाल इबारा, मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह यहाँ से फ़ाइल के कुछ और अहकाम बताना चाहते हैं कि जब दो फ़ेल ऐसे इसमें ज़ाहिर में तनाज़ो करें जो इन दोनों के बाद वाक़ हों, यानी हर एक फ़ेल ये चाहे कि इसमें ज़ाहिर मेरा मामूल बने, यानी दोनों फ़ेल में से हर एक फ़ेल ये तकाज़ा करे, ये चाहे कि ये बाद वाले इसमें ज़ाहिर उसका मामूल बने, तो इस तनाज़ो की 4 सूरतें बनती हैं। पहली सूरत अल-अव्वल से पहली सूरत बयान की जाएगी कि इससे पहले सवाल पैदा होता है कि फ़ेल के झगड़े से क्या मुराद है, क्योंकि झगड़ा तो ज़ीरो की सिफ्त है जबकि फ़ेल गैर ज़ीरो है। तो इसका जवाब ये देते कि यहाँ पर हकीकी झगड़ा मुराद नहीं, बल्कि इससे मुराद इरादा और तकाज़ा है, यानी दोनों फ़ेलों में से हर एक तकाज़ा और इरादा करे कि इसमें ज़ाहिर उसका मामूल बने। फिर दूसरा सवाल ये कि आपने यहाँ पर सिर्फ 2 फ़ेलों का जिक्र किया, हालांकि हम आपको ऐसी मिसाल बताते हैं जहाँ पर 2 से ज़्यादा फ़ाल यानी दो से ज़्यादा फ़ेलों का तनाज़ो होता है। मिसाल के तौर पर दुरूद शरीफ में कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता, यहाँ पर अब 2 से ज़्यादा फ़ेल मौजूद है, सल्लैता भी मौजूद है, इस तरह सल्लमता, बारकता और इसके साथ कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहिमता व तरहमता अला इब्राहीम। तो यहाँ पर 5 फ़ेल तनाज़ो कर रहे हैं अला इब्राहीम में, हर एक चाहता है कि ये मेरा मामूल बने। तो मुसन्निफ़ ने सिर्फ 2 फ़ेलों का ज़िक्र क्यों किया? तो इसका जवाब ये देते कि 2 फ़ेलों का ज़िक्र मुसन्निफ़ ने अक़ल अदद को बयान करने के लिए किया, यानी तनाज़ो के लिए कम अज़ कम 2 फ़ेलों का होना ज़रूरी है, इसलिए कि 2 से कम के अंदर तनाज़ो मुतहक्किक नहीं हो सकता। फ़ी इस्मिन ज़ाहिरिन तनाज़अल फ़िअलान फ़ी इस्मिन ज़ाहिरिन, तो इसमें ज़ाहिर की कैद लगाकर इसमें ज़मीर को इससे निकाल दिया, क्योंकि ज़मीर मुत्तसिल में तो झगड़ा हो ही नहीं सकता, इसलिए कि ज़मीर मुत्तसिल उसी फ़ेल का मामूल बनेगा जिसके साथ वो मुत्तसिल हो। और रह गए हमारे पास ज़मीर मुनफ़सिल, तो मिसाल के तौर पर माज़ग़ुरिबा व माउक्रिमा इल्ला अना। अब इसमें अगरचा 2 फ़ेलों का तनाज़ो है कि अना उसके लिए मामूल बने, मगर बिसरीन और कुफ़ियीन जिस तरीके से तनाज़ो ख़त्म करते हैं वो तरीका उसमें नहीं चलता, तो इन वजूहात की बिना पर इसमें ज़ाहिर ज़िक्र करके इसमें ज़मीर से एहतराज़ किया कि तनाज़ुल फ़िअलान यानी 2 फ़ेलों का झगड़ा इसमें ज़ाहिर में होगा, इसमें ज़मीर में तनाज़ुल फ़िअलान नहीं हो सकता। बादहुमा, तो ये भी क़ैद है कि ये क़ैद लगाकर इससे ये निकाला कि इससे पहले या इनके दरमियान अगर कोई इसम आ जाए तो 2 फ़ेल उसमें तनाज़ो नहीं कर सकते, जैसे इस ज़रबतु ज़ैदन व अकरमतु, या इस तरह ज़ैदन ज़रबतु व अकरमतु। तो अगर से यहाँ पर इन फ़ेलों के बाद एक मिसाल में वाक़या और एक में यानी पहले वाक़या और दूसरे में दरमियान में, तो इस सूरत में तनाज़ुल फ़िअलान नहीं होगा, बल्कि पहले फ़ेल का मामूल बनेगा। अय अरादा कुल्लु वाहिदिन मिनल फ़िअलैन, यानी दोनों फ़ेलों में से हर एक ये इरादा करे, ये चाहे। तो यहाँ पर फ़ेलों की झगड़ा करने से मुराद ये कि हर फ़ेल तकाज़ा करे कि इसमें ज़ाहिर इसका मामूल बने। अला अर्बाति अक़सामिन, तनाज़ुल फ़िअलान की 4 सूरतें। पहली सूरत अयतनाज़ा फ़िल फ़ाइलियत, कि दोनों फ़ेल झगड़ा करें सिर्फ़ फ़ाइलियत में, जैसे ज़रबनी व अकरमनी ज़ैदुन, यानी हर एक ये चाहेगा कि बाद वाले इसमें ज़ाहिर मेरे लिए फ़ाइल बने, मेरा फ़ाइल बने। अब यहाँ पर ज़रबनी व अकरमनी ज़ैदुन, ज़रबनी फ़ेल, अकरमनी भी फ़ेल, और दोनों फ़ेल का तनाज़ो है ज़ैदुन इसमें ज़ाहिर में। अब ज़ैद यहाँ पर ज़रबनी और अकरमनी के बाद मौजूद है, इसमें ज़ाहिर भी है, और ज़रबनी अकरमनी दोनों ये तकाज़ा कर रहे हैं कि ज़ैद इनके लिए फ़ाइल बने, तो ये तनाज़ो है फ़कत फ़ाइलियत में। पहली सूरत अयतनाज़ा फ़िल फ़ाइलियत फ़कत, कि सिर्फ फ़ाइल होने में तनाज़ो करे, तकाज़ा करे फ़ाइलियत में। सानी अयतनाज़ा फ़िल मफ़ूलियत फ़कत, के दोनों फ़ेल सिर्फ मफ़ूलियत में झगड़ा करें, यानी हर एक फ़ेल ये चाहे कि बाद वाले इसमें ज़ाहिर मेरा मफ़ूल बने, जैसे ज़रबतु व अकरमतु ज़ैदन,
ضربت فعل چاہتا ہے کہ اکرمت اس میں ظاہر میرا معمول بنے، میرا مفعول بنے، جبکہ اکرمت فعل چاہتا ہے کہ اس میں ظاہر زیدن میرا مفعول بنے، یعنی میرا معمول بنے۔ ثالث یعنی تیسری صورت یتنازع فی الفاعلیت والمفعولیت، کہ دونوں فعل جھگڑا کرے فاعلیت اور مفعولیت میں، یعنی پہلا فعل تقاضا کرے فاعل کا اور دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کرے، یعنی ضربنی واکرمت زیدن میں ضربنی پہلا فعل یہ تقاضا کرے کہ زیدن اس میں ظاہر اس کے لیے فاعل بنے، جبکہ اکرمت اس میں فعل ثانی تقاضا کرے کہ زیدن اس کے لیے مفعول بنے، تو یہ فاعلیت اور مفعولیت میں تنازع ہے۔ جبکہ چوتھی صورت اس کے برعکس، یعنی تیسری صورت میں تو پہلا فعل فاعل اور دوسرا مفعول کا تقاضا کرا، تو یہاں پر پہلا مفعول کو اور دوسرا فاعل ہونے کا تقاضا کرے، فاعل کا تقاضا کرے، جیسے ضربت واکرمنی زید۔ اب یہاں پر ضربت چاہتا ہے کہ زید اس کے لیے مفعول بنے، جبکہ اکرمنی چاہتا ہے کہ زید اس کے لیے فاعل بنے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ، اور جان لے کہ تمام اقسام میں پہلے فعل کو بھی عمل دینا جائز ہے اور دوسرے فعل کو بھی۔ تو اعلم صیغہ امر ہے، کلام کے شروع میں اس کو لایا جاتا ہے، غافلین کو جگانا مقصود ہوتا ہے، یا اس وجہ سے بھی لایا جاتا ہے تاکہ آنے والی بات کی طرف شوق دلانا مقصود ہو، اور یا تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ آنے والی بات بہت اہم ہے اور اس کا محفوظ کرنا واجب ہے۔ تو مطلب عبارت کا یہ کہ ان چاروں اقسام میں اول فعل کو عمل دینا بھی جائز ہے اور دوسرے فعل کو عمل دینا بھی جائز ہے۔ بصریین اور کوفیین کا تو اس پر اتفاق ہے، البتہ خلافاً للفراء فی الصورۃ الاولی والثالثہ، امام فرا پہلی اور تیسری صورت میں اختلاف کرتے ہیں کہ دوسرے فعل کو عمل دینا جائز نہیں۔ امام فرا تو دوسری اور چوتھی صورت میں ان کے ساتھ یعنی بصریین اور کوفیین کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ پہلے اور دوسرے میں سے جس کو چاہے عمل دے سکتے ہیں، جائز ہے، جبکہ امام فرا کا اختلاف کوفیین و بصریین کے ساتھ جو اختلاف ہے تو وہ پہلی اور تیسری صورت میں ہے۔ امام فرا فرماتے کہ دوسری اور چوتھی صورت میں پہلے فعل کو عمل دینا جائز ہے، لیکن پہلی اور تیسری صورت میں پہلے فعل کو عمل دینا واجب ہے۔ دیکھیے خلاف للفراء فی الصورۃ الاولی والثالثہ یعمل الثانی، کہ دوسرے فعل کو عمل دیا جائے، یہ ان کے خلاف ہے، یعنی ان کے نزدیک پہلے فعل کو عمل دینا واجب ہے۔ امام فرا کا موقف یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اما حذف الفاعل او الاضمار، امام فرا یہ فرماتے کہ پہلی اور تیسری صورت میں اگر ہم دوسرے فعل کو عمل دیں تو پہلے فعل کے لیے دو امروں کا ہونا لازم آتا ہے، نمبر 1 اضمار قبل ذکر اور نمبر 2 فاعل کا حذف کرنا، اما حذف الفاعل یا تو فاعل کا حذف کرنا لازم آئے گا، او الاضمار قبل ذکر یا اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، اور یہ دونوں ممنوع ہیں۔ ممنوع ہونے کی تفصیل یہ کہ پہلے فعل کے لیے فاعل محذوف مانیں گے، اس لیے کہ اگر مذکور مانے تو وہ اس میں ظاہر ہو جائے گا جس میں کوئی تنازع نہیں رہتا، اور محذوف ماننا بھی درست نہیں، اس لیے کہ فاعل عمدہ فی الکلام ہوتا ہے، تو کلام سے عمدہ کا حذف کرنا لازم آئے گا جو کہ ناجائز ہے۔ یا پہلے فعل میں ضمیر نکالیں گے تاکہ وہ اس کا فاعل بنے، مگر یہ طریقہ بھی درست ہے، اس لیے کہ ضمیر پہلے اور اس کا مرجع زید آخر میں ہے تو اضمار قبل ذکر لازم آتا ہے، اس لیے امام فرا کے نزدیک پہلی اور تیسری صورت میں دوسرے فعل کو عمل دینا جائز نہیں۔ دیکھیں پہلی صورت ہمارے پاس ضربنی واکرمنی زیدن ہے، تیسری صورت ہمارے پاس ضربنی واکرمت زیدن ہے۔ امام فرا کے نزدیک یعنی وہ تو دوسری صورت اور چوتھی صورت میں بصریین اور کوفیین کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، یعنی بصریین اور کوفیین فرماتے کہ پہلی صورت سے لے کر چوتھی صورت تک تمام صورتوں میں پہلے فعل کو اگر عمل دیا جائے یا دوسرے کو، دونوں کو عمل دینا جائز ہے، لیکن امام فرا فرماتے کہ پہلی صورت میں اور تیسری صورت میں پہلے فعل کو عمل دینا واجب ہے۔ وجہ وہ یہ فرماتے کہ اگر ہم پہلے فعل کو عمل نہ دیں تو پھر ہمارے پاس دو صورتوں میں سے ایک صورت لازم آئے گی۔ پہلی صورت یعنی اگر ہم اس طرح کریں کہ اکرمنی کے لیے زیدن کو فاعل بنائے، دوسرے فعل کو عمل دیا، اور ضربنی کو ہم نے عمل نہ دیا، تو پھر اس کے لیے یا تو ہم فاعل کو حذف کریں گے کہ ہم کہہ دیں کہ بھائی ضربنی کا فاعل حذف ہے یہاں پر، اور اس طرح یہاں پر بھی ضربنی کا فاعل حذف ہے، محذوف مانے، تو اس صورت میں تنازع باقی نہیں رہتا،
اور اگر ہم کہیں کہ بھئی ہم اس کے لیے اس میں ظاہر ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں. فاعل حذف کرنے کی صورت میں فاعل عمدہ فی الکلام ہے اور اس کا حذف کرنا جائز نہیں کلام سے. اور اگر ہم کہیں کہ بھئی اس کے لیے ہم اس میں ظاہر کو ذکر کریں، صغر بنی کے لیے الگ فاعل ذکر کریں، صغر بنی زید و اکرم بنی زید، اور صغر بنی زید و اکرم تو زید کہے، تو اس صورت میں تنازع باقی نہیں رہتا. لہٰذا یہ دونوں صورتیں تو درست نہیں. رہ گئی ہمارے پاس تیسری صورت کے فعل میں ضمیر نکالیں گے تاکہ وہ اس کا فاعل بنے، مگر یہ راستہ بھی درست نہیں، کیونکہ اگر ضمیر پہلے آ جائے، یعنی یہاں پر اس غربہ میں ہم ضمیر نکالیں کہ وہ ضمیر زید کی طرف راجع ہے، تو یہ طریقہ امام فرا کے نزدیک درست نہیں، کیونکہ یہاں پر ضمیر پہلے ذکر ہوگا اور جو مرجع ہے یعنی جس کی طرف ضمیر لوٹے گی تو وہ مرجع بعد میں. حالانکہ ہمارے پاس مرجع پہلے آتا ہے اور پھر ضمیر بعد میں، لیکن یہاں پر اضمار پہلے ہے ذکر سے، اس کو کہا جاتا ہے اضمار قبل ذکر، جو کہ ناجائز ہے. لہٰذا امام فرا کے نزدیک پہلی اور تیسری صورت میں پہلے فعل کو عمل دینا واجب ہے، یعنی ان کے نزدیک ہم غربنی اور اکرمنی فعل کو ہی عمل دیں گے. غربنی کو عمل دیں گے، زید ان کو اس کا فاعل بنائیں گے، اور دوسری مثال میں بھی غربنی و اکرم تو زیدن میں غربنی کو عمل دے کر اکرم زید کو اس کے لیے فاعل بنائیں گے. یہ تو امام فرا کے نزدیک کہ امام فرا کی دلیل یہاں پر موجود ہے. خلاف للفراء فی الصورۃ الاولی والثالثہ، اختلاف امام فرا کا پہلی اور تیسری صورت میں یوم الثانی کے دوسرے فعل کو عمل دیا جائے. دلیل ان کی دلیل لزوم احد الامرین، دو باتوں میں سے ایک کا لازم آنا ہے، اما حذف الفاعل او الاضمار قبل الذکر، یا تو فاعل کا حذف کرنا لازم آئے گا یا اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، اور یہ دونوں ممنوع ہے، یہ دونوں صورتیں درست نہیں. لہٰذا پہلی اور دوسری صورت میں تیسری صورت میں پہلے فعل کو یہ عمل دینا واجب ہے. وہذا فی الجواز، یہ حاضہ کا مشارلہ ہی اختلاف فرا ہے، یعنی اس کا مشارلہ ہمارے پاس کیا ہے؟ امام فرا کا اختلاف، یعنی فرا کا اختلاف صرف جواز میں ہے کہ یعنی جمہور نحویوں کے ہاں پہلی اور تیسری میں دوسرے کو عمل دینا جائز ہے، لیکن امام فرا کے نزدیک ان دونوں قسموں میں فعل ثانی کو عمل دینا جائز نہیں. ان کا اختلاف جواز اور عدم جواز میں ہے. وَأَمَّا الْاخْتِيَارُ فَفِيهِ خلاف البصریین، جمہور نحات یعنی بصریین اور کفیین کا اتفاق ہے کہ چاروں اقسام میں دونوں فعلوں کو عمل دینا جائز ہے. جواز میں ان کا اختلاف نہیں، البتہ اختیار میں اختلاف ہے، یعنی اس بات میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں سے کس فعل کو عمل دینا مختار اور پسندیدہ ہے. تو بصریین فإنهم یختارون خلاف البصریین، بصریین فإنهم یختارون وہ پسند کرتے ہیں اعمال الفعل الاول، بصریین حضرات فعل ثانی اعمال الفعل ثانی فعل ثانی کے عمل دینے کو پسند کرتے ہیں، اگرچہ ان کے نزدیک فعل اول کو عمل دینا بھی جائز ہے، لیکن بصریین پسند کرتے ہیں دوسرے فعل کو عمل دینا قرب اور جوار کی بنا پر، اعتبارا للقرب والجوار، قرب اور جوار کی وجہ سے، یعنی چونکہ فعل ثانی اس میں ظاہر کے قریب ہے اور اس کا پڑوسی ہے، لہٰذا اس کو عمل دینا زیادہ بہتر ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر فعل اول کو عمل دیا جائے اور اس میں ظاہر کو اس کا معمول بنا دیا جائے تو عامل اور معمول کے درمیان فاصلہ لازم آئے گا جو غیر اصل اور غیر مناسب ہے، کیونکہ اصل یہی ہے کہ معمول اپنے عامل کے ساتھ متصل ہو. تو مصنف نے صرف اول وجہ کتاب میں بیان کی اعتبارا للقرب والجوار، لیکن اس میں دوسری وجہ بھی آ سکتی ہے کہ بصریین حضرات نے دوسرے فعل کو عمل دینا پسند کیا، دوسرے فعل کو عمل دینا جائز سمجھا نہیں. جواز میں صرف امام فرا کا اختلاف ہے، بصریین اور کفیین کا جواز عدم جواز میں کوئی اختلاف نہیں، ان کا اختلاف صرف پسندیدہ ہونے میں ہے. تو بصریین کے نزدیک دوسرے فعل کو عمل دینا پسندیدہ ہے، جبکہ کفیین کے نزدیک پہلے فعل کو عمل دینا پسندیدہ. بصریین کی دلیل کتاب میں صرف ایک ہی موجود ہے، اعتبار للقرب والجوار، کہ قریب ہونے اور پڑوس ہونے کا اعتبار کرتے ہوئے. مثال میں دیکھیں غربنی و اکرمنی زید، تو بصریین اکرمنی فعل کو عمل دینا پسندیدہ سمجھتے کہ اکرمنی کو عمل دے کر زید کو اس کا فاعل بنائیں گے، کیونکہ یہ زید اکرمنی کے قریب بھی ہے اور اس کے پڑوس میں واقع ہے، لہٰذا اس کو
عمل دینا زیادہ پسندیدہ ہے بصریین کے نزدیک. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے جس کو مصنف نے یہاں پر ذکر نہیں کیا، لیکن یہ بھی سن لیں گے اگر فعل اول کو اگر ہم عمل دیں اور اس میں ظاہر کو اس کا معمول بنائے کہ ہم کہیں اس غربنی کو ہم نے عمل دیا اور زید کو اس کا معمول بنایا، تو اس صورت میں فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ آ جائے گا، عامل اور معمول کے درمیان فاصلہ لازم آئے گا، جو کہ غیر اصل اور غیر مناسب ہے، کیونکہ اصل یہی ہے کہ معمول اپنے عامل کے ساتھ متصل ہو. سمجھ آ گئی اس کی بات کی؟ تو اس لیے بصریین حضرات دوسرے فعل کو عمل دینا زیادہ پسندیدہ سمجھتے ہیں، جبکہ کوفیین والکوفیون یختارون اعمال الفعل الاول، کوفی حضرات پہلے فعل کو عمل دینا پسندیدہ سمجھتے ہیں. تو یہاں سے اب کوفیوں کا مذہب اور دلیل بیان کرتے کہ کوفی حضرات فعل اول کے عمل دینے کو پسند کرتے ہیں، اگرچہ فعل ثانی کے عمل کو بھی وہ جائز سمجھتے ہیں، ناجائز نہیں سمجھتے، جائز ہی سمجھتے ہیں. فعل اول کے عمل کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ مقدم ہے للتقدیم والاستحقاق، کہ وہ مقدم ہے اور مقدم ہونے کی وجہ سے زیادہ مستحق ہے، کہ اول فعل نے آتے ہی معمول کو طلب کیا، دوسرے فعل نے اس کے بعد آ کر معمول کو طلب کیا، تو طلب معمول میں اول مقدم ہے، لہٰذا وہی مستحق ہوگا. اور دوسری وجہ جس کو مصنف نے بیان نہیں کیا وہ یہ کہ اگر فعل ثانی کو عمل دیا جائے تو اضمار قبل ذکر لازم آتا ہے، جو درست نہیں. فعل اول کو عمل دینے میں یہ خرابی لازم نہیں آتی، اس لیے مصری کوفیین حضرات پہلے فعل کو عمل دینے کو پسند کرتے ہیں. سمجھ آ گئی اس بات کی کہ کوفیین حضرات فعل اول کو عمل دینا پسندیدہ سمجھتے ہیں کیونکہ فعل اول پہلے موجود ہے اور اس نے پہلے آ کر معمول کا تقاضا کیا اور اس نے بعد میں آ کر معمول کا تقاضا کیا. اور قاعدہ ہے کہ الحق للمقدم ثم للمؤخر، کہ پہلا حق مقدم کا ہوتا ہے پھر مؤخر کا. تو اسی لیے کوفیین حضرات پہلے فعل کو عمل دینا پسند کرتے ہیں، جبکہ ان کے نزدیک دوسری وجہ یہ کہ اگر ہم نے اکرمنی کو عمل دیا تو پھر اس غربنی میں ہم ضمیر نکالیں گے جو کہ درست نہیں. اضمار قبل ذکر یہاں پر لازم آئے گا، یعنی زید بعد میں اور ضمیر پہلے. حالانکہ زید اگر یہاں پر ہوتا یعنی پہلے تو پھر ضمیر نکالنا جائز ہے، لیکن زید چونکہ بعد میں ہے لہٰذا ضمیر نکالنا بھی درست نہیں، اس کو اضمار قبل ذکر کہتے ہیں جو کہ جائز نہیں. تو اس لیے کوفیین حضرات کہتے ہیں کہ پہلے فعل کو عمل دینا پسندیدہ ہے، جبکہ بصریین حضرات فرماتے ہیں کہ دوسرے فعل کو عمل دینا پسندیدہ ہے. اور ان کا قاعدہ بھی گزر چکا، یہاں پر موجود ہے للقرب والجوار، یعنی الحق للقریب ثم للبعید. بصریین نے الحق للقریب ثم للبعید پر عمل کیا کہ پہلا قریب کا ہے پھر بعید کا، لہٰذا ہم نے اس کو عمل دیا. جبکہ کوفیین کہتے ہیں کہ پہلا حق مقدم کا پھر مؤخر کا، لہٰذا اس کو عمل دینا پسندیدہ. لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ ان کا اختلاف جواز اور عدم جواز میں نہیں، بلکہ ان کا اختلاف اختیار میں، پسندیدہ ہونے میں ہے. جواز اور عدم جواز کے اختلاف صرف کوفیین و بصریین کا امام فرا کے ساتھ. امام فرا کے نزدیک پہلی اور تیسری صورت میں پہلے فعل کو عمل دینا واجب ہے، جبکہ ان باقی حضرات کے نزدیک اگر پہلے فعل کو عمل دیا یا دوسرے فعل کو عمل دیا دونوں ہی جائز ہیں. لیکن پھر آگے ان کا چاروں صورتوں کو اچھی طرح سے سمجھ کر یاد کر لیں اور آگے سبق کا مطالعہ بھی ضرور کریں انشاءاللہ باقی اگلے درس میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.